السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سعد احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ لیکن دلوں کی دنیا کو صرف ایمان بدل سکتا ہے اور کوئی شے نہیں بدل سکتی، کوئی قانون کوئی دستور نہیں بدل سکتا۔ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجئے، 200 برس ہو گئے ہیں اس چمڑی کی رنگت کے فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، کیا کامیابی ہو سکی؟ جان لیجئے یہ بہت بڑا انقلابی نعرہ ہے۔ ہماری بڑی مجرمانہ غفلت رہی ہے کہ ہندوستان جیسی سرزمین میں ہم نے کم سے کم 600 برس تک تو پورے ہند پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے وہاں کے ان گرے پڑے طبقات کو بھی اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اگر کوئی دعوت ان تک پہنچ گئی ہوتی، کوئی رکاوٹ تھی؟ ڈاکٹر امبیڈکر ایمان لانے کے لیے تیار تھا، انا دورائی ایمان لانے کے لیے تیار تھا، دی ہیرو آف تامل ناڈو۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، رکا کس بات پر کہ آخری جھگڑا یہ ہو گیا کہ سنی بنوں کہ شیعہ بنوں۔ یہ ہے وہ چیز۔ انا دورائی کے بارے میں مجھے بتایا گیا جب میں گیا مدراس کہ میلاد کی کوئی محفل کہیں ہو رہی ہے وہ نہیں چھوڑتا تھا، اتنی محبت تھی اسے حضور کے ساتھ۔ اور انا دورائی کا تامل ناڈو میں وہی مقام ہے جو پورے ہندوستان میں گاندھی جی کا ہے۔ بہرحال ہماری غفلتیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ان کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے شہنشاہوں نے ارب روپیہ اپنی بیوی کے لیے ایک مقبرہ تیار کرنے پہ لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا 8واں 7واں عجوبہ تو تیار کر گیا، یہی روپیہ کہیں اگر اسلام کی تبلیغ میں لگا ہوتا، آپ سوچئے بر صغیر کا نقشہ کیا ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ بہرحال یہ تو دادا خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ را۔ یہ بات اس قبیل کی ہے۔ اس وقت اصل موضوع کی طرف آئیے۔ توحید کی ایک کرولری، انقلابی کرولری کیا ہے؟ انسانی مساوات۔ توحید کی دوسری کرولری انسانی حاکمیت کی نفی۔ انسان حاکم کہاں ہو سکتا؟ سب محکوم ہے، حاکم۔ اس میں بھی پھر ایکویلٹی آ گئی دوبارہ۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا محکوم؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حاکمیت خدا بند، غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، بغاوت ہے، فتنہ ہے، فساد۔ نمبر 3، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے۔ کوئی کسی شے کا مالک مطلق نہیں ہے کہ جو چاہوں کروں میری شے۔ سمجھیے اس بات کو۔ جیسے حاکم مطلق اللہ، ویسے مجازن ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شہر کا حاکم تھا، فلاں ملک کا حاکم۔ یہ مجازی استعمال ہے، حقیقتاً حاکم صرف۔ اسی طرح مجازن کہہ دیتا ہوں میں کہ یہ میں اس کا مالک ہوں۔ ملکیت حقیقی صرف اللہ کی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تو کون سی چیز رہ گئی جو میری ہوئی؟ عجیب بات ہے، میں خود اس کا ہوں۔ میرا ہاتھ میرا نہیں کہ جو چاہوں اس سے کر گزروں، میری زبان میری نہیں کہ جو کچھ چاہوں اس سے کہہ دوں، میری آنکھیں میری نہیں ہے کہ جدھر چاہوں ان کو گھماتا پھراتا رہوں۔ ایک مرتبہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے نامحرم پر تو معاف ہوگی، دوسری مرتبہ گئی معافی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا کہ علی پہلی نگاہ جو پڑ جائے جس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا، صرف وہ ہے کہ جو معاف ہے۔ اب دوسری مرتبہ نگاہ جائے گی تو ارادے سے گئی۔ یہ اس آنکھ کا ناجائز استعمال ہے، تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ سیاست کے میدان میں حاکمیت کی بجائے خلافت، اور معاشیات کے میدان میں ملکیت کی بجائے امانت۔ این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا سے۔ اور یہ شعر اس دور کا کسی شاعر کا ہوتا
تو آپ کہتے ہیں کہ کمیونزم سے متاثر ہو گیا ہوگا. یہ کس کا شعر ہے؟ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. کس کا شعر ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا. یہ ہے اصل میں، تفصیل تو ہے، میرے کیسٹس 4 4 5 5 ان کی تقریریں جو میں نے کی مسجد دارالسلام میں، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سماجی نظام، ان کے سیٹس لیجئے سنیے. ایک ایک بات بتائی ہے جو ان تینوں نظاموں سے متعلق ہے، جو در حقیقت یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں. یہ ایک ہی توحید کا اصول ہے جس نے سماجی سطح پر انسانی مساوات، سیاسی میدان میں حاکمیت خداوندی اور معاشی میدان میں ملکیت تامہ و مطلقہ صرف اللہ کے لیے، یہ 3 اصول دیے. ان کا پرچار ہوگا تو انقلاب اسلامی کا پہلا قدم اٹھے گا. سمجھ گئے میری بات کو؟ اس سے ہٹ کر آپ دعوت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، نماز کی تلقین کرتے رہیے، آپ اتباع سنت کی تلقین کرتے رہیے، انقلابی عمل شروع نہیں ہوگا. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ ثواب سے خالی ہے یہ کام، ثواب ملے گا. یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ بھلائی تو ملے گی جو حضور نے فرمایا. وہ بھی حضرت علی سے خطاب کے فرمایا تھا کہ اے علی، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑی دولت ہے. یہ اپنی جگہ، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن نظام بدلنا، اقامت دین، تکبیر رب، اعلاء کلمت اللہ، اس کی جد و جہد کا آغاز بھی نہیں ہوگا جب تک کہ دین کی ان تعلیمات کی نشر و اشاعت نہیں. نمبر 2، تنظیم. تنظیم کے لیول پر ایمان بالرسالت ہے اصل شے. دیکھیے تنظیم کسے کہتے ہیں؟ ایک لیڈر، اس کا حکم ماننا، یہی ہے نا. اور حکم بھی کیسا ماننا کہ سنو اور اطاعت کرو. اگر جیسے کہ فوج میں ہوتا ہے کہ اگر سپاہی پوچھنے لگے کہ جناب آپ حکم تو مجھے دے رہے ہیں لیکن کیوں دے رہے ہیں، پہلے یہ سمجھائیے، میرے خیال میں تو آپ غلط حکم دے رہے ہیں. تو فوج چل سکتی ہے؟ فوجی ڈسپلن کسے کہتے ہیں؟ میں نے وہ انگریزی نظم کا سٹینزا آپ کو سنایا تھا، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. There is not to reason why, there is but to do and die. اور انقلاب اس کے بغیر نہیں آتا. سمعوا اطاعت، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہے کہ نہیں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، یہ بار بار الفاظ ملیں گے. اب آپ بتائیے کہ کیا رسول پر ایمان لانے والوں کی اطاعت اسی نوعیت کی نہیں ہوگی؟ دنیا میں کوئی اور لیڈر ہو سکتا ہے جس کے حکم کو کبھی کوسچن نہ کیا جا سکے؟ لیکن جس کو رسول مان لیا، کیا اس کے حکم کو بھی آپ کوسچن کر سکتے؟ واقعہ یہ ہے کہ جو ڈسپلن صحابہ کرام کی جماعت کا تھا، اس کی کوئی مثال تاریخ انسانی کا کوئی ڈسپلن پیش نہیں کر سکتا. میں اس کی مثال دوں گا آپ کو، اور ایک مثال اس کی بھی دوں گا کہ بعض صحابہ سے اس ڈسپلن میں ذرا غلطی ہوئی تھی تو نتیجہ کیا نکلا. لیکن یہ جان لیجئے کہ رسول ماننے کے بعد تو اب آپ چوں کر سکتے ہی نہیں نا. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی بات کا فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ یہ سوچے کہ ہمیں بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، آئندہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا حضور نے انقلاب برپا کیا عرب میں. عالمی انقلاب کی ذمہ داری کس کے حوالے کی؟ امت کے. خلافت راشدہ میں صحابہ نے اس کو پورا کیا. عالمی سطح تک پہنچنے سے پہلے ایک یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کر دیا، بعد قدم رک گئے، اس کے بعد سے پسپائی شروع ہو گئی. لیکن ہو کر رہے گا، ہو نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو عالمی
اور دین کا عالمی غلبہ نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، ہو کر رہے گا۔ اچھا اب جو کریں گے کیا کوئی رسول ہوگا؟ چلیے اہل تشیع کے لیے تو پھر بھی کچھ ہے ذہن میں کہ کوئی امام معصوم ہوگا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں، ہم نہ امامت معصومہ کے پہلے قائل نہ آئندہ قائل، ہم حضرت ابوبکر کو امام معصوم نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہو؟ تو اب آپ بتائیے پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت چھوڑی، سنت بیعت۔ بیعت صرف نبی کی نہیں ہوتی، بیعت تو کسی کی بھی ہو سکتی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، بیعت جہاد، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ 1400 افراد سے بیعت لے رہے ہیں حدیبیہ کے موقع پر، حالانکہ وہ 1400 افراد تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے، انہیں تو وہ صلح پسند نہیں آ رہی، تو بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ بیعت علی الموت، بیعت علی اللہ نفر، صرف اس لیے کہ آئندہ والوں کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے کہ جب بھی کبھی اقامت دین کے لیے جماعت قائم ہوگی وہ بیعت کی بنیاد پر ہوگی۔ البتہ ایک فرق کے ساتھ، رسول کی بیعت تھی مطلق، جو حکم دیں گے مانیں گے، رسول کے بعد جس کی بھی بیعت ہوگی وہ مقید ہوگی، معروف میں جو حکم دے، کتاب و سنت کے خلاف حکم دیں گے تو نہیں مانیں گے۔ مطلق وہ اس لیے تھی کہ وہ خود ہی تو ہے معیار حق، وہی تو بتائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جائز ہے، وہی بتائیں گے تو معلوم ہوگا یہ ناجائز ہے۔ لہذا ان کی اطاعت جو تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں انکنڈیشنل تھی، نو کنڈیشنز نو لمیٹیشنز۔ لیکن اب جس کی بھی ہوگی کنڈیشنل ہوگی، لمیٹڈ ہوگی، اس کو کہتے ہیں سم و طاعت فی المعروف۔ صرف میں نے ایک اصول واضح کر دیا، اب آگے چلیے تیسری چیز، تربیت۔ اس میں نوٹ کیجئے کہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اصل تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے۔ جتنا یقین آخرت کا ہوگا اتنا عمل درست ہوگا، یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نہیں؟ علمی نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ، قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت، اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرت، یقین آخرت۔ اور نمبر 2، یہ تربیت ہے اصل میں، جس کے لیے نماز ہے، جس کے لیے روزہ ہے، جس کے لیے قیام اللیل ہے، جس کے لیے راتوں کو کھڑے رہ کر قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ یہاں آئی وہ چیز، اس لیے کہ اسلامی انقلاب کے لیے اسلامی سیرت درکار ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے تو فساد برپا کیا جا سکتا ہے، اسلام کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کی ٹانگ گھسیٹی جا سکتی ہے، ہم نے 2 دفعہ گھسیٹی پاکستان میں، ایوب خان کی گھسیٹی کہ نہیں گھسیٹی ہے، لیکن اس کی گھسیٹی تو نتیجہ کیا نکلا؟ شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت، ہوا کہ نہیں؟ پھر بھٹو کی گھسیٹی تو اب ماشاء اللہ آ گیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوس نکل رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے اور نمازیں غائب ہو رہی ہیں، عصر کی بھی مغرب کی بھی، جلسے ہو رہے ہیں، لیڈر لوگ اٹھ کر داعش پر سے جا کے اپنی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں۔ یہ خیال نہیں کہ یہ جو 20,000 آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے نماز اس پر بھی فرض ہے کہ نہیں؟ نماز جیسے ستون کو گرا کر دین کو قائم کیا جائے گا۔ الصلاۃ عماد الدین، اور گھیراؤ ہو رہا ہے اور جلاؤ ہو رہا ہے اور کاریں جلائی جا رہی ہیں اور شیشے توڑے جا رہے ہیں اور اسٹریٹ لائٹس توڑی جا رہی ہیں۔ یہ طریقے تو کمیونسٹوں کے ہیں بھائی، اس سے انقلاب محمدی آ جائے گا۔ بے گناہ بسیں جلائی جا رہی ہیں، کوئی گناہ ہے ان کا؟
मुसाफिरों को तकलीफ पहुंचाई जा रही। वो आपको कोस रहे होंगे दिल में या दुआएं दे रहे होंगे, जिन्हें बंस रोड पे उतार के खड़ा कर दिया। पता नहीं कितनी मुश्किल से बस में जगह ली होगी उन्होंने। कितने लोग तो उल्टी जानिब सफर करते तब कहीं जाकर टावर से बैठते बेचारे, और उनको उतार के और बस को आग लगा दी। बच्चे घरों में बैठे हुए मुंतजिर होंगे, उधर वो गालियां दे रहे होंगे, उधर वो जो खड़े हैं यहां पर, जिन्हें अब कोई इम्कान नजर नहीं आता कि कोई सवारी मिल जाए। ये तरीके नहीं है इनकलाब मोहम्मदी के। ये हमने दूसरों से मुस्तार लिए, हमने समझा कि उनको कामयाबी इससे हो गई, शायद हम भी यही हथकंडे इस्तेमाल करें तो कामयाबी हो जाए। जान लीजिए, अगर तो काम वो करना है जो किया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो तरीका भी वही इख्तियार करना होगा जो इख्तियार फरमाया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरबियत, इकबाल कहता है ना कि खाम है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार तू, पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेजिनहार तू। पुख्ता हो, इस पुख्तगी में वो है इबादत भी है, रोजा भी है, नमाज भी है, तिलावत भी है, तहज्जुद भी है, जिसका के यूं समझिए कि उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है। दुश्मनों के जासूसों ने खिलाफत राशिदा के दौरान जो इस्लामी लश्कर था उसके बारे में जो रिपोर्ट दी वो क्या थी? हुम फुरसानुम बिन नहार व रुहबानुम बिल लैल। ये लोग अजीब हैं, दिन में ये शहसवार होते हैं, घोड़ों की पीठों पर सवार, तलवारें और नेज़े लिए हुए और अल्लाह अकबर करते हुए, और रातों को ये राहिब नजर आते हैं मुसल्लों पर खड़े होकर और सजदे में रोते हुए। ये नक्शा अगर उतना नहीं तो उसका एक अक्स 100वां हिस्सा तो पैदा करोगे तो कहीं जाकर इनकलाब मोहम्मदी के लिए तमहीद होगी। और ये मैं अर्ज कर दूं, इसको नामुमकिन न समझिए। पिछली सदी आ चुके जिक्र आ गया था, कुल 100 कितने साल हुए? 1830 में शहादत हुई बालाकोट की, 155 बरस, 5 बरस का पूरा मामला था हिजरत से लेकर शहादत तक। तो कुल 150 बरस पहले, तू समझिए 160 बरस पहले, वो अजीम तहरीक बर्रे सगीर पाक व हिंद में तहरीक शहीदैन, उसके अफराद, उन मुजाहिदीन की सीरतों के बारे में वही गवाही दी दुनिया ने जो सहाबा किराम के बारे में गवाही दी। सहाबा किराम का लश्कर जब दाखिल हुआ है बैतुल मुकद्दस में, तो ईसाइयों ने अपना सारा निस्वानी हुस्न मुडेरों पर जमा कर दिया था कि मुसलमान गुजरे, हमारी तलवारें और हमारे तीर तो इनको मगलूब नहीं कर सके, शायद कि ये निगाहों के तीर इन्हें घायल कर दें। लेकिन क्या आता है, पूरा लश्कर जमीन पर नजरें गाड़े हुए ऐसे गुजर गया कि किसी ने उठाकर नहीं देखा नजर कि कौन है ऊपर। और बैन ही यही गवाही मिली है मुजाहिदीन के बारे में। हजारा के इलाके में जो गुजर कौम आबाद है, निहायत हसीन व जमील, खवातीन निहायत हसीन व जमील, वो आपस में बातें करती थी कि ये लोग मालूम होता है कि शायद नामर्द हैं कि इन्होंने कभी हमारी तरफ निगाह उठा के नहीं देखी। दौरे सहाबा किराम का एक नक्शा, यह भी बर्रे सगीर पाक व हिंद की बहुत बड़ी सआदत है कि इतने अरसे के बाद सीरत व किरदार और दीनी अखलाक, दीनी जमात और बैत की बुनियाद पर जमात, बैत थी ना सैयद साहब के हाथ पर, बैत की, वो सारा नक्शा दिखा दिया। बाकी शिकस्त व फतह नसीबों से है वले अमीर, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। ये बात तो यह है कि बहुत से अंबिया नाकाम हो गए दुनियावी एतबार से, इसमें कोई हरज की बात नहीं। दुनियावी एतबार से नाकामी कोई बड़ी बात नहीं, अगर उखरवी कामयाबी, और उसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। तो 3 चीजें क्या हुई? दावत तौहीद के हवाले से, तंजीम जो सहाबा की थी रिसालत, और अब होगी तो बैत समोतात फिल मारूफ के हवाले से।
تربیت وہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس سے کیا بنا؟ ایک جماعت، ایک جمعیت، ایک قوت، بنیان و مرصوص. اس کے ساتھ چوتھا عمل چلا ہے، وہ بھی مکی دور میں. اس پورے عرصے میں 12 برس میں کیا حکم تھا مسلمانوں کو؟ کفو ایدیکم. قانون تو شریعت کا ہمیشہ سے یہ ہے، بدلے کا، قصاص کا ہے. دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس عمل، انقلابی عمل میں، اقامت جدوجہد میں وہ قانون نہیں چلے گا. اس میں جب دین غالب آ جائے گا، اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، تو وہ قانون نافذ ہوگا. اس میں کیا ہے؟ مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ. ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہارے، تب بھی تم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گاندھی کا یہ اعتراف ہے کہ میں نے عدم تشدد حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا. پر واقعہ یہ ہے کہ اگر کانگریس کی موومنٹ ابتدا ہی سے تشدد پہ اتر آتی تو ختم کر دیا. چورا چوری کا ایک واقعہ ہو گیا تھا. ایک جلوس نے، بہار میں یہ جگہ ہے، تھانہ ہے، تھانے کے اوپر حملہ کر دیا. گاندھی نے پوری موومنٹ کال آف کر. If you can't remain peaceful, if you can't obey my command, well, I can't take the responsibility of leading you. اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، سکھوں کی ایک تحریک تو آج کل چل رہی ہے. اس تحریک کی بدقسمتی ہے یہ کہ یہ ابتدا ہی سے وائلنٹ ہو گئی. اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا سب کو اندازہ ہے. کہ ٹھیک ہے، قوم ہے، اس میں جان ہے، وہ ابھی قربانیاں دے رہی ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ جتنی قیمت وہ دے چکی ہے اس کے حوالے سے کامیابی جو ہے کہیں بھی آس پاس نہیں. انہی سکھوں کی ایک تحریک چلی تھی 30s میں. عجیب تحریک تھی وہ، آپ سنیں گے. اب ہماری یہ تاریخ ہے لیکن ہم واقف نہیں، شاید آپ کو ہنسی آئے. سکھوں کے گردواروں کے ساتھ جو زمینیں وقف تھیں ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا. چونکہ برطانوی حکومت نے سکھوں کو علیحدہ مذہب نہیں مانا تھا، لہذا گردواروں پر کنٹرول کس کا؟ عبادت گاہ کس کی؟ سکھوں کی. کنٹرول کس کا؟ ہندوؤں کا. تو ایک تحریک انہوں نے چلائی تھی، گردوارہ پربندھک کمیٹی، کچھ اس طرح کا نام تھا اس کا. اس کا مقصد کیا تھا کہ ہماری عبادت گاہوں کا کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے. اب بھی وہ کمیٹی ہے، وہی کمیٹی اب کنٹرول کرتی گردواروں کو. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان تو نہیں نا، تحریک چلانی پڑتی ہے. حقوق کوئی آسانی سے نہیں دیتا جب تک کہ آپ لینے کے قابل نہ ہو. انہیں تحریک چلانی پڑی. پولیس جیسے اب بھی ہے، اس وقت بھی پیسے والے کے ساتھ تھی. پیسے والا کون تھا؟ بنیا. لہذا دفعہ 144. اب سکھوں کے جتھے نکلتے تھے 144 کو ڈیفائی کرنے کے لیے. ان جتھوں کا مجھے ایک صاحب نے آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے، ابھی وہ زندہ ہے. 69 علامہ اقبال روڈ لاہور پر، جو شخص جائے جا کے ویریفائی کر لے. حاجی عبد الواحد صاحب 1930 کے ایم اے ہیں انگلش کے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جتھا نکلتا تھا، لیکن سکھوں کے اس جتھے کو جو ڈیفائی کر رہا ہے 144 کو، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، انہیں حکم تھا ہاتھ باندھے رکھو. نتیجہ یہ نکلتا تھا، وہ کہتے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ سپاہی کی لاٹھی سر پر پڑی، سر پھٹ گیا، خالصہ نیچے گر گیا، لیکن ہاتھ بندھے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب ہوئے، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، گردواروں کا کنٹرول انہوں نے حاصل کیا. یہ ہے اصل میں تو حیران ہو گیا جب انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. ان کے ذہن میں نہیں تھا قرآن مجید میں سورہ نساء میں جو لفظ آیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری طور پر اگر آپ کے سر پر کوئی وار آ رہا ہو تو ہاتھ ایک دم اٹھتا، یہ ہاتھ اس کو روکے. لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ یہاں بندھے رہیں گے. جتھا نکل رہا 4 سے زیادہ آدمیوں کا جانا، بس یہی خلاف ورزی ہے. 50 کا جتھا نکلا، خلاف ورزی تو ہو گئی، لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں. توڑ پھوڑ تو دور رہا، تمہارے اوپر لاٹھی پڑے تب بھی ہاتھ نہ اٹھے.
یہ وہ چیز تھی کہ جس نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کی، اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں، یہ کہاں تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہے؟ صرف 2 مثالیں ہیں۔ یا حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 سال، انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے دانے گال پر کوئی تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دو، کوئی شخص نالش کر کے تمہارا چوغا لینا چاہے کرتا بھی دے دو، کوئی شخص تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ، یا تو یہ وہاں ملتا ہے اور یا پھر یہ 12 برس جو مکی دور کے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان تھا، اور میں اسی کو لیتا ہوں کہ اسی سے سامنے آتا ہے کہ کتنا زبردست ڈسپلن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا، کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، حکم نہیں ہے محمد کا۔ دیکھیے قرآن کی آیت نہیں اتری تھی ابھی، وہ تو سورہ نساء میں اتر رہی ہے۔ یہ حکم کس کا تھا؟ محمد الرسول۔ اس میں روح صبر، میں بتا چکا ہوں صبر والی تقریر میں، اللہ بار بار کہہ رہا ہے اپنے رسول سے، اے رسول صبر کیجئے، اور رسول اسی کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس پیغام کو اپنے ماننے والوں کی طرف، صبر کرو، جھیلو، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense۔